ترجمہ سب سے پہلے کب ہوا ہے یہ ایک مسئلہ ہے۔ کہتے ہیں کہ فارس کے لوگوں نے ابو ہریرہ سے کہا تھا تو انہوں نے فاتحہ فارسی میں لکھ کے دیا تھا، اور ابو جمرہ وہ بھی فارسی ہے، اس نے ابن عباس سے کہا تھا تو ابن عباس کے فضائل مولانا نے بیان کیے، ترجمان القرآن حبر هذه الامہ، انہوں نے بھی سورۃ فاتحہ اور کچھ آیتیں عربی میں لکھ کے دے دی اور اس کو کہا اس کی فارسی تم لکھ دو۔ ابو جمرہ شاگرد تھا اس ابن عباس کا، بخاری میں ہے۔ اور خلفاء کے دور میں جب اسلام عجم میں پہنچ گیا، سن 28 ہجری میں جورجان، کابل، زابل، پشاور یہ سب فتح ہو چکے ہیں، صحابہ پہنچ چکے ہیں 28 ہجری میں، اور شیر آباد میں وہ درخت موجود ہے جس کے نیچے ابو ایوب انصاری اور حسن و حسین دونوں نے درخت کے نیچے دوپہر کا آرام کیا ہے۔ وہ کچھ ایران کے حصے میں آ گیا، اس وقت تو ایک کابل تھا، ہمارا جو یہ صوبہ سندھ ہے یہ کابل کا صوبہ تھا۔ 500 ہجری میں ابو ریحان البیرونی گزرا ہے، اس نے لکھا ہے ولدت بالبیرانیہ، بیرانیہ یہ ٹنڈو جام کے ساتھ ہے، میں بیرانیہ میں پیدا ہوا، وہی قریۃ من سندھ وسندھ من نواحی کابل، یہ سندھ کا ایک گاؤں ہے اور سندھ کابل کا تہلکہ ہے۔ کابل حکومت اتنی بڑی تھی، کابلیان دعویٰ کرتے ہیں کبھی پشاور پر، کبھی لالا بوسا پر، سندھ پر دعویٰ کرتے ہیں، سندھ اصل کابل ہے۔ اور تاریخ فرشتہ میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 آدمی آئے، آپ نے پوچھا من این، انہوں نے کہا من السندھ، آپ نے فرمایا من السندھ او الہند، ہما اخوان من ابن نوح علیہ السلام کے پوتوں کے بیٹے ہیں۔ نوح علیہ السلام کا جو بیٹا غرق ہو گیا کنعان، اس کا بیٹا تھا، اس کا نام تھا خوشرنگ، اس کو خوشنگ بھی کہتے ہیں مورخین۔ خوشنگ کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام سندھ تھا، دوسرے کا نام ہند تھا، اور سندھ کا آخری شہر ملتان ہے، آگے پھر ہند شروع ہو رہا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 سندھی ایمان لائے ہیں، نوادر الرسول میں امام ترمذی حکیم نے نقل کیا ہے، اور وہ آپس میں کچھ بول بھی رہے تھے تو آپ نے پوچھا، انہوں نے کہا یہ ہماری زبان ہے۔ آپ نے پھر فرمایا کہ نوح علیہ السلام کے بیٹوں کی طرف علاقے اور زبانیں منسوب ہو گئی ہے۔